السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں مرثیہ انیس، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے۔ آج پڑھیں گے مزید 3 بند۔ صبح کا وقت ہے جو ہم نے آخری بند میں پڑھا تھا۔ آج کے بند کے متن پہ آتے ہیں۔ چپ تھے طیور جھومتے تھے وجد میں شجر، تسبیح خوان تھے برگ و گل غنچہ و ثمر، میوے ثنا قلوخ و نباتات و دشت و در، پانی سے منہ نکالے تھے دریا کے جانور، اعجاز تھا کہ دل برے شبیر کی صدا، ہر خشک و تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا۔ اب دیکھیے کہ کیا سما باندھا ہے انیس نے کہ چپ تھے طیور، طیور طائر کی جمع، پرندے سارے چپ تھے، اور سارے شجر یعنی درخت پیڑ وجد میں تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تسبیح خوان تھے، سب تسبیح پڑھ رہے تھے۔ کون تسبیح پڑھ رہا تھا؟ برگ پتے، گل پھول، اور ثمر جو بھی پھل تھے پیڑوں پر، وہ سب تسبیح خوان تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ میوے ثنا، ثنا میں محو تھا، اللہ کی تعریف میں محو تھے۔ تیسرے مصرے میں قلوخ، مٹی کے ڈھیلے، نباتات اور دشت و در، جنگل، دروازے، در، راستے، مٹی، ہر ذرہ ذرہ اللہ کی ثنا کر رہے تھے، اور پانی سے منہ نکالے تھے دریا کے جانور۔ اب دیکھیے کیا خوبصورت مناسبت ہے کہ دریا کے جانور، جو دریا میں جانور تھے، وہ پانی سے منہ نکالے ہوئے تھے، سر نکالے ہوئے تھے۔ اور اس مناسبت سے اگر ہم دیکھیں کہ فرات پر قبضہ تھا، امام حسین اور ان کے رفقا پر پانی بند تھا، تو پانی میں سے جانور سر نکال کے دیکھ رہے تھے، وہ بھی محبت کا اظہار کر رہے تھے، ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے۔ لیکن آپ انیس کی دور اندیشی دیکھیے، اور انیس کتنی آسانی سے یہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں، یہ ان کی شاعری میں ان کو انیس بنا دیتی ہے۔ اور دیکھیے ٹیپ کا شعر، اعجاز تھا کہ دل برے شبیر کی صدا، کہ یہ ایک معجزہ تھا کیا کہ شبیر کی صدا یعنی حضرت امام حسین کی صدا، ان کی آواز، شبیر حضرت امام حسین کا نام، ہر خشک و تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا۔ وہاں چاہے کوئی خشک چیز تھی، سوکھی ہوئی چیز تھی، یا پھر تر تھی، اس سے صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی، اور وہ تکبیر کی تھی، وہ اللہ کی بڑائی کی تھی، وہ اللہ اکبر کی تھی۔ اگلا بند دیکھتے ہیں۔ ناموس شاہ روتے تھے خیمے میں زار زار، چپکے کھڑی تھی سین میں بانو نامدار، زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے موزن کے میں نثار، کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذوالجلال کی، کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذوالجلال کی، لوگو اذاں سنو میرے یوسف جمال کی۔ کیا کہتے ہیں ناموس شاہ، شاہ بادشاہ پڑھ چکے ہیں پیچھے بھی کئی بار، عزت دار قدر والے بادشاہ جو تھے، وہ خیمے میں زار زار رو رہے تھے، وہ اللہ سے کے آگے گڑ گڑا رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، اور صحن میں ان کے خاتون خانہ کھڑی دیکھ رہی تھیں، وہ وہاں چپکے سے کھڑی تھیں، خاموش کھڑی تھیں، اور زینب بلائیں لے کے بار بار یہ کہہ رہی تھی، مصیبت ٹل جانے کی دعا کر کر کے یہ کہہ رہی تھیں کہ صدقے نمازیوں کے، جو ایسی حالت میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں،
تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو مؤذن جو اذان دے رہا ہے میں ان پہ نثار، کہ ایسی حالت میں بھی، پیاس کی شدت میں بھی، تلواروں اور تیروں کے سائے میں بھی، صحرا میں بھی کرتے ہیں یوں ثنا، اس طریقے سے ثنا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں رب ذوالجلال کی۔ لوگو اذاں سنو میرے یوسف جمال کی۔ یوسف جمال علی اکبر کے لیے یہاں کہا گیا کہ وہ حضرت یوسف جیسا جمال رکھنے والے میرے علی اکبر، ان کی اذاں سنوں کہ وہ کس طرح سے اذاں دے رہے ہیں۔ اور یہاں تلمیح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، ان کی خوبصورتی کے حوالے سے انیس نے یہ لایا ہے، اور کس طریقے سے لایا ہے، کس خوبصورتی سے لایا ہے، کس فصیح اور بلاغت سے لایا ہے، یہ خود میں اپنی مثال ہے۔ اگلے بند پہ چلتے ہیں۔ یہ حسن صوت اور یہ قرات، یہ شد و مد، حقا کہ افس الفصاح ہے انہی کا جد، گویا ہے لہن حضرت داؤد باخرد، یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تا ابد، شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ یہ حسن صوت یعنی آواز، کیا آواز ان کا حسن ہے، کیا آواز کی خوبصورتی ہے۔ جیسے کہ پچھلے بند میں دیکھا ہم نے کہ علی اکبر نے اذان دی، اور یہ قرات قرآن تجویز کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، بہترین انداز سے پڑھا جا رہا ہے، اور یہ شد و مد پورے زور سے پڑھا جا رہا ہے، دم خم سے پڑھا جا رہا ہے، شد و مد کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے۔ حقا کہ سچ کی تو یہ ہے کہ افس الفصاح ہے انہی کا جد، کہ سب سے فصیح ہے ان کا جد، ان کے جد یعنی ان کے باپ دادا، کہ یہ سب فصیحوں میں سب سے فصیح ہیں، دوسرے فصیحوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ سچ بات یہ ہے، جس طریقے سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، جس طریقے سے تجوید کی جا رہی ہے، جس آواز اور جس حسن سے پڑھا جا رہا ہے، یہاں یہ لگتا ہے کہ ان کا جد، ان کا خاندان سب سے اعلیٰ اور فصیح ہے۔ اب تیسرے مصرے میں اس کا جواب دے رہے ہیں، گویا لہن حضرت داؤد باخرد، کہ حضرت داؤد علیہ السلام جن کی آواز، جن کا لہن، جن کا گلا، جن کی آواز خود میں ایک مثال ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ بہترین، سب سے اعلیٰ آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ یہ کہہ رہے ہیں گویا کہ ویسی آواز آ رہی ہے۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف تلمیح اشارہ ہے، تاریخی طور پر ان کو یاد کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ صفت ان میں تھی۔ اور پچھلے بند میں جب حسن کی بات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مناسبت وہاں پر لائی گئی۔ یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تا ابد یعنی آخر تک، اس زمانہ جب تک ہے تب تک، اس صدا کو، یہ جو آواز ہے علی اکبر کی، یہ جو صدا ہے امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے، اس کو تا ابد یوں کہ تم رکھ، شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، مختلف طرح کی آوازیں جیسے ہوں، یا کہ پھول کی پنکھڑیاں ہوں، جیسے مختلف چھوٹی چھوٹی پنکھڑیاں ہوتی ہیں پھول میں، اور وہی پھول بناتی ہیں، اور وہی پھول کی خوبصورتی کا راز ہوتی ہیں۔ اور مصرع بند ہو رہا ہے کہ بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں، اور یہ آوازیں ایسی ہیں جیسے کہ ریاض رسول یعنی رسول کے باغ میں بلبل بول رہا ہے، بلبل چہک رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھے مزید 3 بند، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔